قرآن مجید کا سورہ نمبر 80، سورہ عبس۔ سورہ عبس کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 80، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 24 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام عبس رکھا گیا ہے۔ عبس ترش روئی کرنے یا چین بجمی ہونے یا تیوری چڑھانے کو کہتے ہیں۔ ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب ایک نابینا شخص ابن ام مکتوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے اس کی آمد کو ناپسند کرتے ہوئے ناک بھون چڑھائی، تو خدا نے ان آیات کو نازل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سب کے لیے ہے، لہذا کسی کے آنے پر ناک بھون چڑھانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 سے 37 تک کے مطابق قیامت کے دن کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ اس دن بھائی بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، شوہر بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی مدد کے لیے نہ پکار لے یا اپنے گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالے۔ اگر مسافر اپنے سفر کے دوران اس سورے کی تلاوت کرے گا تو سفر کی مشکلات سے نجات پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولى، وہ اتنی بات پر چین بجبی ہو گیا اور منہ پھیر بیٹھا ان جاءه الأعمى، کہ اس کے پاس نابینا آ گیا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور تم کو کیا معلوم شاید وہ تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتا او يذكر فتنفعه الذكرى، یا وہ نصیحت سنتا تو نصیحت اس کے کام آتی۔ اما من استغنى، تو جو کچھ پرواہ نہیں کرتا فأنت له تصدى، اس کے تو تم درپے ہو جاتے ہو۔ وما عليك ألا يزكى، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم ذمہ دار نہیں۔ وأما من جاءك يسعى، اور جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے وهو يخشى، اور خدا سے ڈرتا ہے، فأنت عنه تلهى، تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ كلا إنها تذكرة، دیکھو یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے۔ فمن شاء ذكره، تو جو چاہے اسے یاد رکھے۔ في صحف مكرمة، لوح محفوظ کے بہت معزز اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ مرفوعة مطهرة، بلند رتبہ اور پاک ہیں۔ بأيدي سفرة، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے كرام بررة، جو بزرگ نیکوکار ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره، انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے۔ من أي شيء خلقه، خدا نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفے سے اسے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبيل يسره،
پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کرایا، ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا، كلا لما يقض ما أمره سچ تو یہ ہے کہ خدا نے جو حکم اسے دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه تو انسان کو اپنے کھانے ہی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ أنا صببنا الماء صبا کہ ہم ہی نے بادل سے پانی برسایا، ثم شققنا الأرض شقا پھر ہم ہی نے زمین درخت اگا کر چیری پھاڑی، فأنبتنا فيها حبا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاریاں، وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا اور گھنے گھنے باغ، وفاكهة وأبا اور میوے اور چارہ، متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ فإذا جاءت الصاخة تو جب کانوں کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ موجود ہوگی، يوم يفر المرء من أخيه اس دن آدمی اپنے بھائی وأمه وأبيه اور اپنی ماں اور اپنے باپ وصاحبته وبنيه اور اپنے لڑکے بالوں سے بھاگے گا۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اس دن ہر شخص اپنی نجات کی ایسی فکر میں ہوگا جو اس کے مشغول ہونے کے لیے کافی ہو۔ وجوه يومئذ مسفرة بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے، ضاحكة مستبشرة خنداں شادماں یہی نیکوکار ہیں۔ ووجوه يومئذ عليها غبرة اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی، ترهقها قترة اس پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ أولئك هم الكفرة الفجرة یہی کفار بدکار ہیں۔